کر لگتے ہیں، کتنے مزدور لگتے ہیں، کیا کیا اس کے لیے سامان لگتے ہیں، یہ سب تمہیں معلوم ہے جنہوں نے چھتیں ڈالی۔ اب اتنی بڑی چھت جس نے قائم کی ہے، جس میں لاکھوں گنا بڑا زمین سے سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، گیلیکسی کے اور سٹارز ہیں، وہ خدا فرما رہا ہے آسمان کو، زمین کو کس طرح سے اس نے بنایا۔ قرآن میں ہے صرف 6 دن میں ان دونوں کی پیدائش ہوئی، اس سے بھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، آسمان کو، اور اس میں جتنی سجاوٹ ہے، سجاوٹ کیا ہے؟ یہ پورے سمندر کو رب فرما رہا ہے وہ زمین کی زینت ہے، جتنے درخت ہیں وہ زمین کی زینت ہیں، اور آسمان کی زینت کیا ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب 4 دن میں بنے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، کل 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں ہماری دکان نہیں بنتی 6 دن میں، اور وہ خالق کائنات فرما رہا ہے 6 دن میں اس پوری کائنات کے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ غور و فکر، تدبر۔ میں اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا؟ ٹاول، چادر، اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورویل جو نکالتے ہیں زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے، اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں، یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں، میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی، صفا مروہ کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا، تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو، ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا، پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟
انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئی، اتنا نیچے پہاڑ ہے۔ کہا یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا، وہ بھی mm میں ہوگا، اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا۔ اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے۔ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی، آسٹرولوجی نہیں تھی، زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے، آلہ جات نہیں تھے، تحقیق کے لیے مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو، اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے۔ یہ اتنی نہیں ہے، یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ کچھ چاند کی تحقیق پر چلے، کچھ سورج کی تحقیق پر چلے، کچھ زمین کی تحقیق پر چلے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے۔ یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جت میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، 1 سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔